ان کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے یہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو اور پاکستان میں بھی اب تقریباً آدھے سے زیادہ ڈائلسس کے مریض جو ہیں جن کو کڈنی مکمل طور پر فیل ہو چکے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے. اور ڈائبٹیز بیماری ہے لائف سٹائل کی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھانا کھایا اور استعمال نہیں کیا تو فیٹ ایکیومولیٹ ہوتا ہے. اس فیٹ کے ایکیومولیشن سے انسولن کی ریزسٹنس بڑھتی ہے اور اس ریزسٹنس سے آپ کو شوگر ہو جاتی ہے. جسم میں شوگر استعمال نہیں ہو رہی ہوتی. لگتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ نے شوگر کھائی زیادہ اس لیے بڑھ گئی. اصل میں ہے یہ کہ شوگر کی مقدار تو شاید اتنی ہی ہے, اس کے استعمال کے لیے جو ریزسٹنس ہے وہ. اچھا سر, ایک اور ریزن بھی ہے کہ یہ جو ایٹروفک کڈنی کا سننے میں آتا ہے یہ زیادہ تر یعنی کہ گردے کا سکڑ جانا بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے یا خون صحیح طرح سے نہ پہنچنے کی وجہ سے, ایسے یہ بھی ریلیٹڈ ہے اس سے نہیں ڈائبٹیز. دیکھیں یہ قدرت کا اصول ہے کہ جسم میں جو بھی اعضاء استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے وہ سکڑ جائیں گے. اچھا. گردے کا سکڑنا کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے, یہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ خون کا جمنا, یہ اتنی کامن چیز نہیں ہے. کسی بھی وجہ سے اگر گردے کا کام کم ہونے لگے گا تو وہ گردہ چھوٹا ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی بھی مرض کی تشخیص سب سے پہلے اہم ہوتی ہے, اس کے بعد ہی ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو کڈنیز ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے دیکھیں جس کو شوگر ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں, یعنی وہ اس کے ٹیسٹ کرواتا رہے. اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں اگر جو اس کا ہال مارک ہے گردے خراب ہونا شوگر سے وہ ہے کہ پیشاب میں پروٹین آنا. تو یہ پروٹین کا ایک سمپل چیک ہوتا ہے. بہت ایکسٹینسو ورک اپس نہیں ہوتے ہیں. جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی سمپل, اسٹریٹ فارورڈ اور سستے ہوتے ہیں جو ہر جگہ اویلیبل ہو سکیں. تو ایک سمپل یورین کی وہ اسٹک آتی ہیں, اس میں ڈپ کر کے کوئی بھی لیبارٹری آپ کو. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ آج کل ہر دوسرا شخص جو ہے بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, اس طرح کے امراض میں ہوتا ہے, اس کی جو میڈیسنز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایک تو یورینیشن بھی بڑی فریکوینٹ ہوتی ہے. کیا ان کے کوئی اثرات ہوتے ہیں آپ کی کڈنیز میں؟ یہ ایک بڑا پریولنٹ سا کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کافی ساری بیماریاں جو ہیں وہ دوائی کھانے کی وجہ سے ہوتی. میرے خیال میں دوائیاں اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں آتی ہیں جب تک کہ اس کا سیفٹی پروفائل اچھے سے نہ دیکھ لیا جائے. بٹ اسٹل ان کے کاؤنٹر ایکشنز اور ایک ریئیکشنز وغیرہ تو ہوتے ہیں, پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں. کم ہوتے ہیں, بہت کم. بلڈ پریشر جو میں نے بتایا کہ اباؤٹ 55% ڈائلسس کے مریض جو ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. ان میں سے باقی 25-27% جو ہیں وہ ہائپر ٹینشن کے ہیں. ہائپر ٹینشن اٹ سیلف ایک بیماری ہے. اس کے علاج کے لیے ڈائیوریٹکس اب اتنے زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتے ہیں, لیکن جب ہوتے ہیں تو یورین زیادہ آتا ہے اور وہ آپ کے بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے ہوتے ہیں. اس سے کڈنیز خراب نہیں ہوتی. اچھا, آپ نے ایک تو بتا دیا کہ جو بھی ڈائبیٹک ہوگا اس کا کڈنی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ باقی علامات ایسی کون سی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے اور پھر ہم نے کس طرح سے سیکیور کرنا ہے؟ ویری گڈ. تو دیکھیں ڈپینڈنگ آن دیٹ ڈیزیز, اگر تو کوئی علامت جیسے پتھری کی بیماری ہے جو ہمارے یہاں بہت پریولنٹ ہے, اس میں درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی چھوٹی اور جتنی کم خطرناک پتھری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ درد کرتی ہے. جو خطرناک والی ہے اس کی علامتیں کم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ درد بہت شدید سا ہوا, کہیں گئے, انہوں نے کچھ پین کلر وغیرہ لگائے, سب ٹھیک ہو گیا, تو بس اب تو میں ٹھیک ہوں, تو اب نہیں, کہیں کچھ نہیں کرنا. اس پتھری کو چھوڑ دینا اور وہ اگر بڑی ہو کر وہاں پر obstruction کاز کرے گی تو کڈنی خراب ہوں گی. اس کا وقت پہ علاج کرنا. جن کا شوگر ڈائگنوز ہو جائے وہ اپنا سال میں 1 مرتبہ یہ والے سارے چیک اپس کراتے رہیں. جن کے بلڈ پریشر بڑھ گئے ہیں ان کو بلڈ پریشر کا برابر سے علاج کر کے اس کے جو کنٹرول جو نارمل رینج ہے وہاں اس میں رکھنے سے ہی آپ کی کڈنی صحت مند رہے. اچھا, پانی کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی گردے اور پانی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر یہ صاف نہ ہوں اور وہ ہوں, جیسے یہ ہارڈ واٹر ہوتا ہے جس میں صابن ٹھیک سے نہ گھلے, کھارا پانی,
اس کے اندر بہت سارے منرلز ایسے ہوتے ہیں جو پتھری وغیرہ تو زیادہ بناتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کا ڈائلسس اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کھارا پانی پی رہا ہے، تو یہ اس میں سائنس تھوڑی. چلیں ٹھیک ہے سر، ول کنٹینیو. آپ کی بڑی اچھی گفتگو ہمارے ساتھ جاری ہے، لوگ بھی کافی مفید مشورے حاصل کریں. ول ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.